نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے بار ہم نے جمعہ کے خطبے میں ہندوستان میں آنے والے دور کے سلسلے سے چند باتوں کی وضاحت کی تھی، اور اسی سلسلے سے چند باتیں جو چھوٹی ہوئی تھی اس کو آپ کے سامنے واضح کرنے جا رہا ہوں اس خطبے میں۔ پچھلی بار میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دی تھی کہ ایسے پرفتن دور آنے جا رہے ہیں کہ اس امت مسلمہ کا ان فرد، چاہے وہ عالم ہو، فاضل ہو، چاہے عام عوام ہو، ایسے فتنے اٹھیں گے کہ اس فتنے کا سدباب کرنے، دور کرنے یا اس کا جواب دینے میں وہ پریشان رہیں گے۔ تو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے لیے کوئی اسٹریٹجی بنانے کا، سوچنے کا ان کو موقع نہیں ملے گا۔ دوسری طرف ایک منظم سازش کے تحت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مال و افعال، ہمارے ایجوکیشن سسٹم سب پر ضرب کاری ہو رہی ہے۔ چنانچہ ہم نے انڈیا دیا تھا، ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ آپ کیا کریں۔ تو پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس وقت جو حالت ہے کہ یہ ایک جتھا، ان غیر مسلموں کا ایک جتھا مسلمانوں پر ضرب کاری کرنے کے لیے اعلان کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے ابھی حال میں سنا ہوگا ملا کاٹے جائیں گے اور کیا سب بولتے رہے ہیں۔ یہ ایک طرح کا آپ کے سامنے ٹریلر ہے، ڈنک مارا جا رہا، دیکھتے ہیں مسلم عوام میں کچھ باقی ہے کہ ایک دم مردہ ہو چکی ہے۔ لیکن آپ کو یہ بات ہے کہ ایک بڑی منظم طریقے سے ان لوگوں نے ہر شعبہ میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں وہ گھس چکے ہیں، اور یہ دن آنے جا رہا ہے جب اگر کچھ چیزوں کی ضرورت ہوگی آپ کو تو دوسروں کے غیر مسلموں کے مقابلے میں آپ کو مہنگی دام پر دیں گے، اور اگر روزگار کا معاملہ ہے تو آپ کو روزگار لاچاری میں ہی آپ کو ملے گا، ورنہ آپ گھومتے رہیے۔ مجبوری ہوگی تبھی وہ دیں گے، ادروائز وہ آپ کو نہیں دیں گے۔ چنانچہ اس وقت یو پی میں جو حالات ہیں، جس طرح سے چاروں طرف بولا جا رہا ہے کہ اگر سامان لینا ہے تو پہلا فرسٹ پریفرنس کس کو دو تو غیر مسلموں کے دکانوں کو دو، سیکنڈ پریفرنس کس کو دو تو مسلمانوں کو دکان دو۔ اس طرح سے ہم سیکنڈ ڈگری کے شہری تو بن چکے ہیں تو تھے ہی، اب یہ کھل کے بات سامنے آ رہی ہے۔ چنانچہ میں نے مشورہ کیا تھا کہ ہمارے پاس چونکہ اس مستقل فرقہ پرستی کے چلتے، فرقہ مطلب یہ دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، فلانے ٹھکانے، اس کے چلتے ہم ایک سینٹرل لیڈرشپ سے بالکل بہت دور ہیں۔ کوئی ایک قابل لیڈر اگر کھڑا ہوتا ہے تو اگر اس کو ایک فرقہ مانتا ہے تو دوسرا فرقہ قسم کھائے ہوا کہ ہم اس کو مانیں گے ہی نہیں۔ چنانچہ 20 کروڑ آبادی میں اس وقت ہمارے سامنے ایک بھی ایسے سینٹرل لیڈرشپ کے آدمی نہیں ہے جس کو متفق طور پر ہم مانتے ہوں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ ہو گیا، اس کے پیچھے ایک منظم سازش بھی ہے۔ کچھ فرقوں کو گورنمنٹ کا سپورٹ ہے جو ہماری لیڈرشپ ڈیولپ نہ ہو، اس کے لیے وہ طرح کے فتنے کے الفاظ نکالتے ہیں اور ہم اس کے شکار بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے یہ بات کہا کہ جب ہماری سینٹرل لیڈرشپ ڈیولپ نہیں کر پا رہی ہے تو ہم کیا کریں؟ تو ہم نے کہا تھا کہ پہلا کام کریں کہ آپ کو غلام بنانے کے لیے، آپ کو اس ہندوستان میں نہیں رہنے دینے کے لیے طرح کے وہ حربے اپنائیں گے۔ تو جن لوگوں کو آزادی کے وقت 1947 کے وقت کی حالات یاد ہوں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو چھوٹے چھوٹے پاکٹ میں رہتے تھے وہ صفائے ہستی سے مٹ گئے، ان کو گھیر کر کے مار دیا گیا۔ چنانچہ اس وقت یہ مشورہ ہم نے دیا تھا کہ جو چھوٹے چھوٹے پاکٹ میں رہتے ہیں وہ ایک جتھے میں آ کر کے اپنے کنبے کے ساتھ آ کے مل جائیں، وہ زمین کو چھوڑ دیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز ہم نے کہی تھی کہ جب
جس کنبے میں آپ آ جائیں، بڑا جتھا ہو، وہاں اپنا ایسا نظام قائم کر لیں، ایسا محلہ کو ڈیولپ کر دیں کہ جس میں ٹوتھ پیسٹ سے لے کے راشن کی کتاب سے لے کر کاپی کتاب تک ملے، تاکہ اگر آپ کے اوپر امبارگو لگتا ہے، اگر آپ گھرا گئے ہیں، آپ کو باہر جانے کا موقع نہیں ملے، تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، محلہ ہی کافی ہے۔ دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس وقت ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم 3 یا 4 کاروبار کریں، 2 لارج اسکیل پر اور 2 چھوٹے اسکیل پر، کہ خدا نخواستہ اگر کسی طرح کی وبا آ گئی، کسی طرح کی وہ کمیونل رائٹ ہو گئے یا کچھ ہو گئے، تو اگر ایک دکان میں نقصان ہوا، ایک کاروبار میں نقصان ہوا، تو 2-3 کاروبار تو بچا ہوا ہے، کم سے کم ہم کو بچانے پر موقع تو کم سے کم ملے گا۔ ایسا تو نہیں ہو کہ ہم روڈ پر آ جائیں۔ چنانچہ ہم نے یہ مشورہ دیا کہ ہر انسان کوشش کرے 2 یا 3 یا 4 کاروبار کرے، چھوٹے ہی اسکیل پر کرے لیکن کرے، تاکہ ہر کاروبار کو میچیور ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے۔ ابھی سے کریں گے تو پکا ہے کہ سال بھر کے بعد اس سے کچھ آمدنی آنے لگے گی، گو کہ آپ کی مشغولیت بڑھ جائے گی۔ تیسری چیز جو ہم نے بتایا تھا کہ اب وہ وقت دور چلا گیا جب ہم اپنے بچوں کو چمچ سے کھلاتے تھے، اب وہ دور آ گیا کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے کاروبار کے سلسلے سے جانکاری دیں، ٹرین کریں، چھوٹا ہی بچہ صحیح، چاول کی دکان ہی میں صحیح 1 گھنٹہ ضرور بتائے، سو دیٹ کہ اس کو بہت زیادہ آئیڈیا لگ جائے بچپن سے۔ اور میں نے تجربے میں دیکھا ہے، جب بچے کو کاروبار میں آپ لگاتے ہیں تو بچے کے اندر سنجیدگی آ جاتی ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ اور میں نے ایک اور بات کہی تھی آپ کو کہ اپنی عورتوں کو گھر میں ہر چیز سے واقفیت دیجیے اور اس پر نظر رکھیے، اور واقفیت اس طرح سے رکھیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بات آ جائے تو ہڑبڑا کے دوسرے کے ہاتھ میں اپنے سارے نظام کار کو، اپنی لگام کو دوسروں کے ہاندھی میں نہ جائیں۔ ہم نے اگزامپل دیا تھا پچھلی بار کہ جنگی ریہرسل ہوتا ہے جس میں 2 نیشن آپس میں ایک دوسرے کو مان لیتی کہ یہ میرا دشمن ہے، اور جنگی مشق ہوتی ہے، اس کو موک ڈرل کہتے ہیں۔ تو ایسے حالات آنے جا رہے ہیں کہ آپ کاروبار کے لیے گھر سے نکلیں گے اور پھر کبھی واپس نہ آئیں گے، ہمیں راستے میں ٹرین سے دھکیل دیا جائے گا یا کولڈ بلڈڈ میرا مرڈر ہو جائے گا۔ ان حالات میں ہم کیا کریں؟ تو آج کے دن میں ہم ڈرل کر سکتے ہیں کہ ہم نے اعلان کر دیا کہ بھیا میرے ہم مر گئے، نہیں آ سکتے ہیں۔ ہم نے جھوٹ ہی بولا صحیح، یہ ایک ڈرل ہے تاکہ ہم دیکھیں میرے بیوی میرے بچے تیار ہیں کہ اگر اچانک سے ہم غائب ہو جائیں تو حالت اس وقت ہمارے امت کی جو یہ ہے کہ باپ کو چھوڑ کر بیٹا اور بیوی کو کچھ پتہ نہیں کہ ہم نے کاغذات کہاں رکھے ہیں، ہم نے کون سی چیز کہاں رکھی ہے، کیا چیز رکھا، کیسے رکھا، کچھ نہیں پتا ہے۔ اور آخر میں نے بتایا تھا کہ اس وقت یہ وہ دور ہے جب آپ حالات حاضرہ سے واقف رہیے، اپنے بیوی بال بچوں سبوں کو واقف رکھیے۔ چونکہ میں نے آپ کو بار بار ایک ہی بات بول رہا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی نیوز چینل ہیں سب کا سب جھوٹ بول رہے ہیں، مستقل سفید جھوٹ جس کو بولتے ہیں، لیکن جب 10 نیوز چینل کو آپ سنیں گے تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر حقیقت کی ایک روشنی ضرور مل جائے گی، اور آپ ایک نہج پر پہنچنے میں آپ کو مدد ملے گی کہ کچھ بات تو ضرور ہے۔ چنانچہ اس وقت ہم اپنے گھر میں یہ کوشش کریں کہ صاحب ہم کسی طرح سے گھر میں 5 یا 6 انٹرنیشنل اور نیشنل نیوز چینل کو ہم دیکھیں۔ آج کل تو بہت سارے پرائیویٹ نیوز چینل بھی آ گئے ہیں، سنیں، اور گھر میں اپنے بچوں کو بھی سنائیں اور اپنے بڑے بوڑھوں کو بھی سنائیں، اپنی بیوی کو خاص کر کے، تاکہ وہ حالات سے واقف ہو، کپڑے کی طرف راغب ہونے کے، وہ زیور کی طرف راغب ہونے کے بجائے وہ اس حال کی طرف راغب ہو کہ صاحب وہ حالات خراب ہونے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ابھی آپ نے حالات دیکھا ہوگا کہ ایک رکشے والے کو پیٹتے ہوئے لے جا رہا ہے، اس کی بچی اس کے چپٹی ہوئی ہے، رو رہی ہے، بیچارہ رکشے والا اس کو جے شری رام بلوایا جا رہا،
ایسا نہیں کہ یہ پہلی بار ہوا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ میرا کہنا ہے اب ہم اپنے بیوی بال بچوں کو اتنے نازک نہیں بنائیں، ان کو باقاعدہ ٹی وی پر دکھائیں کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، سو دیٹ کہ ان کی ذہنی ساخت اس راہ پر آ جائے کہ وہ حقیقت پسند بننے شروع ہو جائے۔ اٹ ول ٹیک ٹائم، کچھ وقت لگے گا حقیقت پسند بننے میں۔ اور اس طرح کے اگر آپ نے انٹیلیجنٹلی، میں بول رہا ہوں انٹیلیجنٹلی کے مطلب یہ ہے کہ اگر گھر میں آپ نے رات کو ٹی وی پر یا آپ نے انٹرنیٹ پر آپ نے کچھ نیوز دکھانے ہیں تو اس وقت ناشتے پانی کا ایسا انتظام رکھیے کہ بچہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ کی بیوی اور گھر کے بوڑھے لوگ بھی بیٹھیں، تاکہ اسی بہانے، کھانے کے بہانے وہ بیٹھا رہے اور دیکھے تو ڈسکشن بھی ہوگا اور حالات سے سلسلے سے بہت سی واقفیت ہوگی۔ میں بار بار بول رہا ہوں کہ یہ جو دور آ گیا ہے یہ میڈیا کا دور آ گیا، آدمی ہاتھ سے کچھ نہیں کرے گا، صرف میڈیا پرچار پرسار سے ہی کام نکل جائے گا۔ سمجھیے بات کو، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو ڈرانے کے لیے مختلف تنظیمیں کھڑی ہوئی ہیں، مسلمان کو مار دیں گے، فلانے کر دیں گے، ٹھکانے کر دیں گے، کبھی اس کو رکشے والے کو مارے جائے، کبھی دکان لوٹ لے رہا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ آپ ڈر جائیے، ڈر کے ووٹ گرانے کے لیے مت آئیے، کسی ایسے نامناسب آدمی جو الیکشن میں کھڑا ہوا ہے اس کی مخالفت نہ کیجیے، اور چپ چاپ سے ہم جو بول رہے ہیں اس کو آپ کر ڈالیے، یہی مقصد ہے۔ چنانچہ اس کی مخالفت تو میں دور کی بات بول رہا ہوں، کم سے کم اتنا بھی اگر ہم کو جانکاری ہو جائے کہ اس کا بیسک منشا یہی ہے، یہ کرنا تاکہ اس کو ووٹ مل جائے یا وہ حکومت میں آ جائے۔ میں آج آپ کو بتا دوں، ابھی آپ دیکھتے ہوں گے طالبان کے سلسلے سے بہت اخبارات میں مار یہ وہ اس کے پیچھے کچھ نہیں، طالبان کہاں، افغانستان کہاں، ہندوستان کہاں۔ لیکن اتنے پرچار پرسار ہندوستان کے بہت سارے غیر مسلم چینل جتنے بھی ہیں وہ اتنی پریشانی کو دکھا کس لیے رہے ہیں؟ صرف ایک وجہ ہے، یو پی میں الیکشن ہے، چنانچہ مسلمانوں کو موعد الزام ٹھہرا کر اور غیر مسلموں کو کا ووٹ کو پولرائز کرنے کے لیے ایک طرف ہو جائیں، مسلمانوں کے اگینسٹ میں کھڑے ہو جائیں، اس لیے اتنا ہنگامہ مچ رہا، ورنہ وہ کہاں سات سمندر پار آئی، کہاں یہاں